الحکمت دالۃ المومن، حکمت اور دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ کوئی سمجھے کہ یہ گم شدہ چیز کی تلاش ضروری ہے تو اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ اسے صوفیاء کی خانقاہوں میں تلاش کیا جائے، وہاں سے یہ گم شدہ دولت حکمت و دانائی کی میسر آتی ہے۔ صوفیاء اپنی خانقاہوں میں ان کا جو انداز تربیت ہوتا ہے اس میں حکمت و دانائی وہ کوٹ کوٹ کر اپنے متعلقین، متوسلین اور مریدین میں فیڈ کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے ہی فرمایا گیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قرب و جوار میں ہے۔ تو ایسے صوفیاء کی آغوش قربت میں حکمت و دانائی کا نور میسر آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ پیدل سفر کر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے، ایک آدمی جس سے بھوک نے ستایا ہوا تھا، غریب آدمی تھا، وہ اس بیری کے درخت سے بیروں کا متلاشی تھا، اور وہ بیر اتارنے کی غرض سے بیری کو پتھر مار رہا تھا تاکہ وہ بیری کو لگے اور وہ بیری کا جو پھل ہے بیر وہ نیچے آئے، میں کھا کر اپنی بھوک کی آگ بجھا سکوں۔ چنانچہ وہ اپنی مستی میں، اپنی بھوک کے خیال میں مست بیری کو مسلسل پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہا تھا۔ تو اسی بزرگ کا جن کے ساتھ مریدین بھی تھے وہاں سے گزر رہے تھے وہ، تو ایک پتھر جو بیری کی شاخوں سے نکلتا ہوا آگے اس بزرگ کے سر میں جا لگا۔ اس پتھر کے لگنے کی دیر تھی کہ خون کا فوارہ نکلا۔ مریدین میں سے کچھ نے تو حضرت جی کو سنبھالا اور کچھ بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے، اور پکڑ کے لائے، اسے مارنا چاہا۔ مارنے لگے تو آپ نے ان کے ہاتھ روک لیے، فرمایا اسے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ اندھا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا تھا کہ آپ گزر رہے ہیں، اور اس نے پتھر مارا جو آپ کے سر میں لگا، تو اب اسے مار مار کر سبق نہ سکھائیں تو پھر ہم آپ کے مرید کیسے؟ تو حضرت جی نے فرمایا اللہ کے بندو ایسے بات نہیں ہے، چھوڑ دو اسے۔ اسے چھوڑا گیا۔ حضرت جی نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا، جتنے درم و دینار نکلے اسے فرمایا جھولی پھیلا۔ اس نے جھولی پھیلائی، آپ نے وہ سارے درم و دینار اس کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا جا، بھاگ جا اور اپنی ضرورت پوری کر۔ مریدین نے باادب انداز میں احتجاج کیا، حضرت جی اس کو تو سبق سکھانا چاہیے تھا، آپ نے الٹا اسے درم و دینار سے نواز دیا، حیرت کی بات ہے۔ تو حضرت جی نے فرمایا نادانو کیا سمجھے ہو میرے پاس رہ کر؟ میرے پاس رہ کر کیا سیکھا ہے تم نے؟ حضرت جی کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ کہ کیا آپ جانتے نہیں حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے، کم و بیش 18,000 قسم کی مخلوقات میں سب سے اشرف، شرف والا، بزرگی والا یہ جو مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اور فرمایا یہ جو درخت ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو چونکہ حضرت انسان سب سے بزرگی والا، اعلیٰ اور شرف والی مخلوق ہے، تو یہ درختوں سے افضل ہوا کہ نہیں؟ مریدین نے عرض کیا حضور یہ درختوں سے افضل ہے۔ تو فرمایا اب تم خود ہی مجھے بتاؤ، اگر اس کا پتھر، توجہ طلب بات ہے سامعین، آپ نے فرمایا اگر اس کا وہ پتھر بیری کو لگتا اور بیری کی شاخوں کو لگتا تو بتاؤ بیری اسے کچھ دیتی کہ نہ؟ مریدین نے کہا ہاں حضرت، اگر بیری کی شاخوں کو وہ پتھر لگتا تو وہ اسے اپنا پھل دیتی۔ تو فرمایا اب غور کرو، کم تر درجے کی مخلوق بیری کا درخت،
अगर पत्थर उसे लगे तो वो इसे कुछ खाने को दे, इसे फल दे, तो जो आला मखलूक है हजरत इंसान, उसे लगे तो वो इस पर जुल्म करे, वो इस पर ज्यादती करे, ये कैसे हो सकता है? सारे लोग सुनने वाले सख्ते में आ गए, गिरता हैरत में गुम हो गए कि हजरत ने कैसी बात इरशाद फरमा दी। हजरत जी ऐसी बात इरशाद फरमा दी कि ये सूफिया का अंदाज तरबियत है। वो खानकाहों पे बैठ के अपने मुतवस्सिलीन मुरीदीन को इस तरह हिकमत व दराई उनमें फीड करते हैं कि दुनिया देख के हैरान रह जाती है। तो हजरत जी ने ये जो फरमाया कि पत्थर दरख्त को लगे तो दरख्त भूखे को फल दे, और दरख्त से जो आला मखलूक हजरत इंसान है, इसे पत्थर लगे तो ये सजा दे, ये उसे मारे, ये जुल्म करे, ये कहाँ का इंसाफ है? फरमाया आला मखलूक हजरत इंसान को लगा तो उसे चाहिए कि वो बेरी के दरख्त से आला फल से दे। तो अब आप सामीन नोट फरमाएं कैसे ये सूफिया हैं जो अपने मिलने वालों और प्यार करने वालों को इस तरह का दीन फीड करते हैं, हिकमत व दनाई उन्हें अता करते हैं। अब यहाँ ये समझे कि उस पत्थर मारने वाले को हजरत इंसान से क्या फल मिला? नकदी और पैसे मिले, दिरहम व दीनार मिले, और मुरीदीन को तरबियत मिली, उन्हें हिकमत व दनाई का नूर अता किया, उन्हें फ़हम व फ़िरासत अता की। तो इसे कहते हैं कि हिकमत गुमशुदा मीरास है। गुमशुदा चीज़ मिलती कहाँ से है? वो सूफिया के डेरों से मिलती है, सूफिया की खानकाहों से मिलती है। दुआ अल्लाह करीम हमें ऐसे सूफिया से जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए।